کورس. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسلم خان صاحب نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ کتنے لیڈرز کی ضرورت ہے. ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت ہے؟ 1400 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا لیڈر جس کے ہم آج امتی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہمارے سامنے، اتنا بڑا ہمارے پاس رول ماڈل، اس کے باوجود بھی آج ہمیں کسی ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں قرآن میں نہیں ملتی؟ کون سا ایسا اسوہ حسنہ ہے جس سے ہم سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ تو پھر آج کل کے لیڈروں کے پیچھے ہم اپنی زندگی اور ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جب آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام آئے اور پھر انہوں نے ہمیں یہ اسلام دیا، قرآن سمجھایا، اور دین مکمل کر دیا. بالکل بالکل. تو اب ہمیں کیوں نئے لیڈرز کی تلاش اور کیوں نئے لیڈرز کی ضرورت ہے؟ میرا خیال میں ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق تھا ہم نے پڑھا نہیں. آج بھی آپ جانتے ہیں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں صرف بغیر سمجھے اور صرف ثواب کی نیت سے، جو کہ ثواب ملتا ہوگا، لیکن قرآن کا مقصد اس سے بہت زیادہ بڑا تھا کہ ایک اس کا اسپیکٹ ہو سکتا ہے، باقی کے ہم نے 99 یا باقی کے 1000 اسپیکٹ جو ہے نا وہ بھولے ہوئے ہم لوگ. بالکل. قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے پورا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، پرسن سے لے کر پورا معاشرہ پورا عالم تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، صرف ثواب کی نیت سے پڑھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کبھی قرآن خوانی میں ان جگہوں پہ پڑھتے ہیں. تو اگر قرآن کو عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں لائیں تو ہمیں ہر وہ چیز مل رہی ہے جو ہمیں چاہیے اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ. تو میرے خیال میں تو اسلام ہمیں وہ تمام چیزیں سکھاتا ہے جو ہمیں ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہم سیکھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، تو شاید ہمارے سامنے سے غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے، یوتھ کو ڈائریکشن دینے والے لیڈرز جو ہے نا وہ وقتی طور پہ ضرور چاہیے ہوں گے، لیکن ڈائریکشن جو ہے آلریڈی ہماری ڈیسائیڈڈ ہے. ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے جانا کہاں ہے، اس کے اسباب سمجھانے کے لیے جیسے ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، باقی ہمیں قرآن سکھانے والا بھی ہو کہ کس طرح سے. تو اس طرح کے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے اسلامک سکولرز ہیں، ان کو تو ہم کاپی کرتے نہیں ہیں، ہم اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. تو یہ یوتھ ہماری ڈائریکشن چینج کر بیٹھی ہے. میرے خیال میں آپ نے صحیح کہا کہ اگرچہ موجود ہیں قرآن اسلام، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے تو علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے کریکٹر بلڈنگ میں. اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علماء کو پر جو بلیم بھی کرتے ہیں. میں پارشلی اس طرح میں پروگرام سے پہلے ان سے بات بھی کر رہا تھا اسلم خان صاحب سے کہ ہم جس بھی محلے میں رہتے ہیں اس محلے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ آتا ہے پیرنٹس سے یا اس محلے کی مساجد لوکیلٹی سے اوپر، جس لوکیلٹی کے لوگ. تو بیسیکلی ہر محلے کا ہر ایک علاقے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ آ رہا ہوتا ہے علماء کی وجہ سے، اسے وہاں پر موجود شاید اسکول کے ٹیچرز کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے. تو اگر ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے اپنے بڑوں سے تو ایونچولی وہ پورا یعنی چین ریئیکشن بن جاتا ہے. تو ہمیں آج سے کل کو ہم اپنے معاشرے کے بڑے بنیں گے. جو اب موجود ہے جنریشن، اگر وہ آج سے اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے اندر جو اسلامک تربیت لائیں اور جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے وہ لائیں، اور اپنی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دیں.